20واں پارہ سورہ القصص کی یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں اور اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ وہ رسول جو بڑی عظیمت والے، بڑے صبر والے اور باقی انبیاء اور رسل میں زیادہ فضیلت اور مقام رکھنے والے ہیں، آپ علیہ السلام ان اولو العزم من الانبیاء میں سے ہیں۔ معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا و حبیبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء اولو العزم من الرسل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں ان کے تذکرے اور ان کی قوم کے واقعے کے متعلق جو تفصیل مذکور ہے، ایسی تفصیل کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی یا آپ کی صفاتی نام 4 مرتبہ مذکور ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ 4 مرتبہ مختلف جگہوں پر آیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا واقعہ اور تذکرہ 20 مقامات پر آیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت کے ہاں کیا اہمیت، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے اگر رب کائنات نے اس کثرت کے ساتھ ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے تو یہ واقعے کو بار بار بیان کرنا قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری زندگی کے اندر جو اہم عبرتیں ہیں، ان کے واقعے کے اندر جو سبق چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کو باور کروانا چاہتے ہیں۔ تو جتنی تفصیل ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں ملتی ہے، اتنی تفصیل کسی اور نبی کی نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات، فرعون کے ظلم و ستم، بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، ان کی والدہ اور ان کی بہن کا تذکرہ، ان کا فرعون کے محل میں پہنچنا، پھر محل کی زندگی، یعنی یہ تفاصیل ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کے متعلق ہمیں نہیں بتلائیں۔ انہی تفاصیل میں سے آج جس واقعے پر جمعہ کے خطبہ میں ہم گفتگو کریں گے اور اس سے کچھ نصیحتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا یا ان کی شادی کا واقعہ ہے۔ اور یقیناً یہ واقعہ بھی ایسا اہمیت کا حامل ہے اور اس میں بھی بڑی حکمتیں پہ نہا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زواج کو، اس شادی کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس بات کا بھی ہے کہ وہ ہمارے محسن بھی ہیں۔ تو جب کوئی شخص محسن ہو تو اس کی زندگی کے ساتھ ایک قلبی تعلق بن جاتا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے اور آپ کے
حضرت موسیٰ براہ راست محسن کہ معراج کے واقعے پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپسی پر گزر ہوا تو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو گفتگو ہوئی اس میں اللہ نے آپ کو آپ کی امت کے لیے کچھ دیا، کچھ حکم دیا، اور یہ سوال موسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہا، اور وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا جاتا ہے تو یہ کائنات کی سب سے عظیم ذات رب کائنات خالق کائنات کے ساتھ جو کلام ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ موقع ایسا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے احکامات بھی دیے جاتے، اس لیے یہ سوال کیا۔ جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کے رب العزت نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں تخفیف کا مطالبہ کیجیے، اس لیے کہ میں نے بنی اسرائیل پر بڑا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہ فرماتے تو ان کو کوئی فرق پڑتا؟ کیا اس وقت ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنا کوئی فرض تھا؟ بظاہر جن لوگوں نے اس سے متاثر ہونا ہے وہ ایک اور نبی کی امت ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے، اس لیے اگر وہ ناکام بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ لیکن یہ جو اللہ نے ہر نبی کے دل میں ایک خیر خواہی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ، اور بالخصوص آخرت کی کامیابی کے لیے تگ و دو کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جائیے اور اس میں تخفیف کروا لیں۔ اب یہ جو ملاقات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا کے پاس جانے سے واپسی پر ہے۔ ایک ملاقات جاتے ہوئے بھی تھی، جب آپ ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان جا رہے تھے، اس وقت جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ کیا آپ نے فرمایا؟ موسیٰ نے کہا یہ ایک نوجوان قیامت کے روز اس کی امت مجھ پر ایمان لانے والوں سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ رونا اپنی امت کے جنت میں کم داخل ہونے پر تھا کہ میری امت اگر ایمان لاتی اور عمل صالح کرتی تو ان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی۔ اس کے باوجود کہ ان کو یہ افسوس تھا کہ میرے لوگ جنت میں کم جائیں گے، واپسی پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکی کہ جائیں تخفیف کروائے۔ کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ گئیں، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام یہی نصیحت کر رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جائیے اور اپنے رب سے کہیں اس میں تخفیف کریں، آپ کی امت یہ 5 نہیں پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی کہ 50 سے کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئیں، اب بھی میں جا کر تخفیف کرواؤں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، پڑھنے کو یہ 5 ہیں لیکن اجر و ثواب میں 50 کے برابر ہی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وہ نصیحت سچ ثابت ہو رہی ہے کہ امت 5 بھی نہیں پڑھتی۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے محسن ہیں کہ ہم جو 5 بڑی مشکل سے پڑھنے والے ہیں
اگر 50 پڑھنی پڑتی تو پھر تو برا حال ہوتا. تو محسن کی زندگی اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا. تو اس لگاؤ کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اس کو سنیے اور اس میں سے جو حکمتیں ہیں اور عبرتیں ہیں ان کو سیکھیے. وہ تفسیر ہمارے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں محل میں شہزادوں کی طرح پلے. اب جو قبطی ہیں جو فرعون کی قوم کے لوگ ہیں ان کو بہرحال یہ بات ہضم تو نہیں ہوتی کہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ ہمارے بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح رہتا ہے. اس لیے وہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ یا موقع ہاتھ میں آ جائے جس سے ہم موسیٰ کو فرعون کی نظر سے گرا سکے اور ڈیگریڈ کر سکے, اس محل سے نکال سکے. اور یہ موقع اس وقت ہاتھ آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جھگڑا چھڑواتے ہوئے اس قبطی کی موت ہو گئی جسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل کیے ہیں, ھذا من عمل الشیطان. یا اللہ یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے, وگرنہ میرا اس کو قتل کرنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا, غیر ارادی طور پہ یہ کام ہو گیا. اب وہ دونوں جو بنی اسرائیل سے بندہ تھا جس کی مدد کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام رات پوری اس مراقبت میں گزار رہے ہیں کہ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے کھل گیا یا نہیں کھل گیا. اگلے دن قرآن کہتا ہے شہر کے اندر ڈرتے ڈرتے حالات کو جانچتے پرکھتے داخل ہوئے تو دیکھا جو کل لڑ رہا تھا وہ آج ایک اور بندے سے لڑ رہا, اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مدد کے لیے چیخنے لگ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ بندہ ہے ہی جھگڑالو, کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے, اس کا مطلب ہے بد اخلاق یہ خود ہے. اس کو ڈانٹا, انک لغوی, تم بہت ہی جھگڑالو ہو. لیکن چونکہ کل مدد کی تھی اب پھر ایک جھگڑا ہو رہا ہے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے, آگے بڑھنے لگے. تو جس کو ڈانٹ پڑی تھی جو بنی اسرائیلی تھا وہ نہ صرف جھگڑالو تھا بلکہ بد دماغ بھی تھا اور بے وقوف بھی تھا. وہ سمجھا موسیٰ آج مجھے پکڑنے کے لیے آگے آ رہے. کہنے لگا موسیٰ جس طرح کل تم نے بندے کو قتل کیا تھا تم آج مجھے بھی پکڑ کر قتل کرنا چاہتے ہو. تم زمین میں ایک جبار, جبر کرنے والے, ظلم کرنے والے انسان بننا چاہتے ہو, تمہیں مجھے مسلح نہیں نظر آتے. اس سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ زبان کے کتنے بڑبولے ہوتے کہ اپنے قصور اپنی غلطیاں ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اور وہ اپنے محسنوں کو بھی جب زبان کے شکنجے میں لیتے ہیں تو کیسے لیتے. اب جیسے ہی یہ بات ہوئی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ کے ہاتھوں ہوا تھا تو وہ قبطی دوڑا دوڑا گیا اور اس نے جا کر بات پہنچائی کہ ہم تو قاتل تلاش کر رہے تھے, وہ تو محل میں رہنے والا شخص. اب جب وہاں پر محل میں یہ بات پہنچی تو وہ سارے سردار جو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر دانت پیستے تھے ان کو موقع مل گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ تو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے اور سزا ملنی ہی ملنی چاہیے, اور قتل کی قصاص کے طور پر قتل کرنے کی سزا تجویز ہونے لگی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى, ایک دوڑتا ہوا شخص شہر کے دوسرے کنارے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ان الملأ یأتمرون, یہ سارے سردار مل کر سازش کر رہے ہیں لیقتلوک, تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے. میرا آپ کو مشورہ کیا ہے فخرج انی لک من الناصحین, آپ فوری طور پر شہر چھوڑ کر نکل جائیں اور میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں جو آپ کو یہ مشورہ دے.
اب موسیٰ علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کیا اور شہر سے نکل گئے. اندازہ تو تھا کہ یہ لوگ اب جان چھوڑنے والے نہیں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر چھوڑنا پڑا تو حالات ایسے تھے کہ کوئی زیادہ راہ لینا، گھر جا کر سامان اٹھانا یہ ممکن نہیں تھا. فوری طور پر اسی حالت میں شہر چھوڑنا پڑ گیا. ان آیات کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سفر میں کھانے کے لیے درختوں کے اوپر جو جنگلی پھل لگے ہیں یا ان کے پتے اس کے سوا کچھ نہیں تھا. سواری کوئی نہیں تھی اور پیدل چلتے چلتے مدین پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے جوتے کے تسمے ٹوٹنے کی وجہ سے جوتا بھی بیکار ہو گیا تھا، ننگے پاؤں پہنچے تھے. اور مدین پہنچنے پر حالت یہ تھی کہ بھوک سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کل کو اللہ کے حکم سے فرعون کو چیلنج کرنا، جن کے سر پر نبوت کا تاج سجنا، جن کو کلیم اللہ ہونے کا مقام نصیب ہونا. لیکن اس وقت امتحان آیا ہے تو کیسا آیا ہے کہ پاس کچھ بھی نہیں، ہجرت بھی ہے، مال متا بھی کچھ نہیں، بھوک اور پیاس بھی ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں. واللہ ہم ان میں سے کسی حالت سے بھی اپنی زندگی میں شاید نہیں گزرے، اور ہم میں سے اکثریت، میں سب نہ بھی کہوں تو اکثریت شاید 99% ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی رات بھوکی نہیں گزاری. اللہ پیٹ بھروا کر سلواتا، اس کے باوجود زبان پر جتنے شکوے ہیں، والعیاذ باللہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہماری پکڑ نہ فرمائے کہ ہم اللہ کے بڑے ناشکر ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، ساتھ میں رستے میں دعا کرتے رہے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرا قصور کوئی نہیں تھا، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا بندہ لڑ رہا تھا، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ قتل عمد نہیں ہے، قتل خطا ہے. ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں چونکہ بنی اسرائیل سے ہوں تو یہ اپنے تمام پچھلے حساب کتاب چکتا کر لیں. رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی، اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اللہ تعالی سے اپنا ایک گہرا تعلق استوار کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی مناجات، اپنی حاجات، اپنی حالات کو رکھتے ہوئے ہر وقت دعا کرتے نظر آتے. اور یہ پہلو بھی ہماری زندگی میں سے غائب ہوتا چلا جا رہا. اسباب پر بے تحاشا نظر، لوگوں سے امیدیں، در در کی ٹھوکریں، اور جب سب طرف سے مایوسی ہو جائے تو ایک ٹینشن اور سٹریس اور نیگیٹیوٹی کا ایک پورا پہاڑ بن کر ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اب نیکی کا کوئی زمانہ نہیں رہا. امیدیں اللہ سے وابستہ رکھیں، اخلاص کے ساتھ مشکل ترین حالات میں بھی اسی کو پکارے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مشکل ترین حالات میں اس کی جلد سنے، وہ اپنے آسانی کے حالات میں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد رکھے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. اور دوسری طرف فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جب مدین کی جانب رخ کر لیا تو اب بھی اللہ سے امید رکھی کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میری تمام امیدیں اپنے رب سے ہی ہیں، وہ مجھے کوئی سیدھا رستہ سجھا ہی دے گا۔ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ان کا بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر تھا۔ بسا اوقات انسان کے لیے جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو ہم فوراً سہارے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ سب سے مضبوط سہارا وہ رب کائنات کا ہے، اور وہ ہماری فہرست میں یا تو داخل نہیں یا سب سے آخر آتا۔ اب جب مدین پہنچے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے پانی پر آئے، ظاہر بات ہے پیاسے بھی تھے، تلاش کیا کہ جی پانی کہاں سے ملے گا، تو ایک بڑا کنواں تھا جہاں سے لوگ خود بھی پانی پیتے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے۔ وجد علیہم امۃ من الناس یسقون، تو آ کر دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو پانی پی رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ اب اس منظر کی طرف توجہ کر ہی رہے تھے، ووجد من دونہم امرأتین تذودان، ایک جانب دو خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں کہ وہ بھیڑ میں شامل نہ ہو، پانی نہیں پلا رہی، انتظار کر رہی۔ اب یہ منظر دیکھا تو کہا قال ما خطبکما، ان سے جا کر سوال کیا کہ آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے، آپ یہاں علیحدہ الگ تھلگ اپنے جانوروں کو روک روک کر کیوں کھڑی؟ یہ کہنے لگی قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے سارے یہاں سے چلے نہ جائیں، کہ اس رش کے اندر مردوں کے اندر ان کے جانوروں کی بھیڑ میں ہمارے جانور گھس جائیں، ان کو علیحدہ کرنا، دوسروں کے جانوروں سے نکالنا، مردوں کے ساتھ یہ اختلاط، یہ ہماری حیا کے آڑے آتا، اس لیے ہم انتظار کرتی ہیں جب لوگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے۔ اور اب اگلا سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا، کیا آپ کے ہاں گھر میں کوئی مرد نہیں؟ اس سے پہلے کہ موسیٰ یہ سوال کرتے انہوں نے خود ہی اختصار کے ساتھ واضح کر دیا کہ ہمارا یہاں آنا اس لیے مجبوری ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے گھر میں صرف والد ہے اور وہ بہت بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اب یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیاں کس قسم کی ہیں؟ قتل کا الزام ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر آئیں، جان کا ڈر بھی ہے، مال ہے ہی کوئی نہیں، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، بھوک بھی شدت کی ہے، گرمی بھی ہے، ان ساری چیزوں کے اجتماع میں بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ خود غرض ہو جاتا، کہتا پہلے مجھے دیکھو نا، پھر میں دیکھوں گا کہ کسی اور کا کیا معاملہ۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمیں لاحق ہو نا تو ہم کہتے ہیں خبردار اس وقت مجھ سے بات نہ کرنا۔ کتنے ہم ایسے ہیں روزہ رکھ لے تو شام کے وقت حالت یہ ہوتی ہے بھئی گھر والوں کہتے ہیں اب بات نہ کرنا میرے سے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، روزہ کھلے گا تو کوئی بات سننے کے قابل ہوں گا۔ ساری مجبوریاں، ساری تکلیفیں، ساری حاجتیں موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہے، اس کے باوجود کیا کیا؟ جیسے ہی دیکھا کہ دو خواتین ہیں، مجبور ہیں، اپنی ذمہ داری حیا کی وجہ سے نہیں ادا کر پا رہی، فسقا لہما، آگے بڑھے، ان کے جانور پکڑے، اس رش کے اندر جا کر ان کے جانوروں کو پانی پلائے۔ اور پانی پلانے میں ایک اور روایت آتی ہے جس صحیح سند کی، کہ وہ لوگ جب پانی پلاتے تھے تو ایک بڑا سا پتھر جو ہے وہ کنویں کے اوپر کر دیتے تھے، اسی اثناء میں چونکہ وہ پہلے سے انتظار کر رہی تھی تو لوگ جو ہے وہ جانے کے لیے تیاری کر کے اس پتھر کو کنویں کے اوپر رکھ چکے تھے۔
اور یہ پتھر ایسا تھا کہ عموماً 8 سے 10 لوگ جو ہے وہ اس کو ہلاتے تھے تو وہ ہلتا تھا، اتنا بھاری پتھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو تنے تنہا ایک سائیڈ پہ کیا اور ان جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، یہ جو قرآن کا اسلوب ہے نا، یہ بتلاتا ہے کہ پانی پلانے کے بعد پھر ان خواتین کی طرف ملتفت نہیں ہو۔ اور معلوم ہے جانور جب پانی پی لیتا ہے تو واپس اپنے رستے پر چل پڑتا ہے، اپنے مالک کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو پانی پلایا، ان جانوروں کو چھوڑا، وہ ان خواتین کی طرف گئے اور خود رخ پھیر کر ایک درخت کے سائے میں نیچے بیٹھ گئے اور بڑے ہی جامع الفاظ میں اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سائے میں بیٹھ کر اللہ سے ایک دعا مانگی، یا اللہ آپ جو بھی خیر مجھ پر نازل فرمائیں گے اس وقت میں اس کا بڑا محتاج ہوں۔ یہ دعا کا جو اسلوب ہے یہ بڑا اہم ہے، اور پہلے بھی متعدد بار آپ سے یہ بات ہو چکی ہے کہ انبیاء کی دعاؤں میں شکوے نظر نہیں آتے۔ انبیاء کی دعاؤں میں اللہ رب العزت کو بتانا نہیں ہوتا کہ اللہ ایسے کر ایسے کر ایسے کر، ان کو پتا ہوتا ہے رب کائنات ہم سے زیادہ علم رکھتا، وہ اپنی مجموعی کیفیت اللہ کے سامنے رکھ کر اپنی کمزوری اور اللہ کی بالادستی کا اقرار کر رہے ہوتے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ونادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ہوں جو ظلم کر بیٹھا۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی تفصیل نہیں یہاں سے کیسے نکال دیں۔ ہم ہوتے تو کہتے یا اللہ یہ مچھلی پتہ نہیں کون سی قسم کی ہے، اس کے پیٹ میں چلا گیا، میری زندگی بچ جائے، مجھے فلاں ہو جائے، یہ کسی طریقے سے کوئی شکاری اس کو شکار کرے، مجھے یہاں سے باہر نکالے، اس کا پیٹ چاک ہو، کیا ہو، فلاں ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں کوئی تفصیل نہیں ذکر کر، یا اللہ میں بھوکا ہوں، میرے پاؤں میں جوتا نہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خوف بھی ہے، ہجرت کر کے یہاں پہنچا ہوں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، یا اللہ تو نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا۔ اس قسم کا کوئی شکوہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر نہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پالن ہار۔ اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہوئے اللہ کی صفات میں سے جس قسم کی حاجت ہو اس سے متعلقہ صفت کا ذکر کرنا، یہ بھی دعا کی حکمتوں میں سے اور آداب میں سے ایک ادب ہے۔ چونکہ اس وقت سب سے زیادہ کھانے کی، رہائش کی اور امن کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں پالن ہار رب دیتا ہے، اس لیے صفت ربوبیت کا ہی تذکرہ کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور پھر بڑے جامع انداز میں اللہ جو بھی خیر آپ نازل فرمائیں، میں اس وقت اس کا بڑا محتاج ہوں، مجھے بڑی ہی ضرورت ہے، کیا آپ اس وقت میرے لیے کوئی خیر کے دروازے کھول دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، یا اللہ آپ غنی ہیں، فقیر تو ہم ہیں، محتاج تو ہم ہیں، ضرورت مند تو ہم ہیں، آپ تو حاجت روا مشکل کشا، آپ غنی ہیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ جہاں سارے اسباب منقطع ہو جائیں اور انسان کو کوئی امید بھر نہ آتی ہو، مومن کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اور پھر کبھی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے اور کبھی دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ نکالے ہیں اور ادھر اس دعا کی قبولیت کے آثار نظر آنا شروع ہو. لیکن یعقوب علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، مایوس نہیں ہیں، لیکن دعا مانگ رہے ہیں. مانگتے مانگتے دل کے غم کی وجہ سے آنکھیں رو رو کر بینائی جا چلی گئی ہے. دعا سے اور اللہ کی ذات سے نا امید پھر بھی نہیں. ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور مانگتے مانگتے وقت گزرتا جا رہا ہے، سال کے سال گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں آپ سے دعا مانگ کر مایوس نہیں. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، یقین سے مانگنا اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے. دعا فوراً قبول ہو جائے تو بھی اللہ رب العزت کے فیصلے غالب ہیں، اور اگر اللہ رب العزت اس کو ایک وقت تک کے لیے مؤخر کر دیں تب بھی اللہ کے فیصلے غالب ہیں. مومن ہر حال میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوتا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. علماء کرام نے بیان کیا ہے یہ دعا بڑی قیمتی دعا. انسان کو اپنی زندگی میں جن دعاؤں کے ساتھ جڑ جانا چاہیے ان میں سے ایک دعا یہ بھی. مشکل حالات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں یہ ایک دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کھانا بھی کھلا گئی اور صرف ایک وقت کا کھانا نہیں، اگلے 10 سالوں کے کھانے کا انتظام کروا دی. یہ ایک دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ظالموں سے بھی نجات عطا فرما دی. یہ ایک دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بیوی بھی عطا فرمائی اور اولاد بھی عطا فرمائی. اس لیے اس دعا کو اپنی زندگی میں اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شامل کیجیے اور پھر اس کی خیر اور برکتیں دیکھیے. وقت مکمل ہو گیا. اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں کیا ہوا اور اس کے اندر کیا نصیحتیں، اس پر اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.